دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ثواب بڑھانے کے نسخے میں نیتوں کے مدنی گلدستے عنایت فرمائے۔ ان میں صفحہ نمبر 12 پر عنوان نمبر 42 تصرف، تبدیلی اور اضافے کے ساتھ میں یہ الفاظ بیان کر رہا ہوں، آپ حسب حال نیتیں کر لیجئے۔ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک رہیں گے، علم دین کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو علماء اہل سنت سے جان لوں گا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، بد اخلاقی سے خود بھی بچوں گا، اور جو مسئلہ سیکھا صحیح طور پر سیکھا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ ہم اپنے عملی طریقے کے اندر اس انداز سے چل رہے ہیں کہ کچھ مسائل بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عملی طریقہ بھی۔ ہم تکبیر تحریمہ کے مدنی پھول بیان کر چکے، قیام کے مدنی پھولوں میں سے عملی طریقے کے مدنی پھول تو ہم نے بیان کیے، چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے قیام میں ہاتھ باندھ لیے، اب آپ نے تراوح بھی کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، تعوذ و تسمیہ بھی پڑھنا ہے، ثنا بھی پڑھنی ہے وغیرہ۔ اس کی ترتیب بھی بیان ہو چکی کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ یہ سنت ہے۔ ثنا سبحانک اللہم جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تعوذ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف، اس کے بعد آمین کا کہنا یہ سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں بلند آواز سے، چاروں چیزیں بلند آواز سے نہ کہنا سنت، اور بلند آواز سے کہنا مکروہ تنزیہ ہے۔ تلاوت ایک آیت مطلقاً فرض، سورہ فاتحہ اس انداز سے واجب ہے کہ ایک لفظ بھی غلطی سے چھوٹ گیا سجدہ سہو واجب، اور فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں 3 باتوں میں سے ایک باتیں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی واجب ہیں، یا تو ایک چھوٹی سورت پڑھے، یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہے، یا چھوٹی 3 آیات کی تلاوت کرنا۔ یہاں تک کا ہمارا بیان ہو چکا۔ اب آپ نے قراءت کرنی ہے تو قراءت کتنی کرنی ہے اس کا بیان انشاءاللہ العزیز ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھنی ہے سنتوں بھری نماز، تو قراءت کی مقدار بھی سنتوں بھری کیا ہے، ہم وہ چیز بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنی قراءت نماز میں کرنا سنت ہے، کون کون سی قراءت نماز میں کرنا سنت ہے، یہ نفس پر بہت گرا ہے۔ جو بات اب بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس پر عمل
حکمت عملی اور جذبے کے بغیر مشکل ہے. پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، دو شرائط پائی جائیں تو یہ مقدار سنت ہے. یعنی حضر میں جب وقت تنگ نہ ہو. حضر کسے کہتے ہیں؟ جہاں آپ کا گھر بار ہے، رہائش ہے، وہاں آپ مسافر نہیں ہیں، کیا ہیں؟ مقیم ہے. تو وہ حضر ہے. یہ سنت اس وقت میں ہے جب مقام حضر ہو، نہ کہ سفر. وقت میں وسعت ہو، نہ کہ تنگی. دو باتیں جب یہ پائی جائیں گی تو یہ قراءت سنت ہے. یعنی آپ اپنی رہائش گاہ پر، اس علاقے میں، اس شہر میں ہیں جہاں آپ کا گھر بار، کاروبار وغیرہ ہے. اور دوسری بات، وقت میں بھی وسعت ہے. جب شرائط پائی جائیں گی یہ دو، تو مفصلات پڑھی جائیں گی سورتیں. قرآن کی سورتیں مفصلات چاہیں تو لکھ لیجئے. سورۃ الحجرات سے لے کر ختم قرآن تک یہ ساری سورتیں مفصلات کہلاتی ہیں، مفصل کہلاتی ہیں. فجر و ظہر میں طوال مفصل کی قراءت کرنا سنت ہے، حضر میں ہو اور وقت میں وسعت ہو تو. سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل ہے. سورہ بروج 30ویں پارے کی 8ویں سورت ہے. یعنی 30ویں پارے کی 7 سورتیں جو ہیں، پہلی 7 سورتیں یہ طوال مفصل میں آتی ہیں. 27، 28، 29 پارہ مکمل طوال مفصل میں. 26 پارے میں سے 4 سورتیں کم اور 30ویں پارے کی 7 سورتیں، کل 36 سورتیں طوال مفصل میں آتی ہیں. اب اس کو پڑھنا آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں سورتیں سلیکٹ کر لیں. جیسے امام صاحب ہیں وہ بھی اپنی سورتیں منتخب کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ طوال مفصل میں جو چھوٹی چھوٹی سورتیں ان کو پکڑ لیجئے. میں آپ کو کچھ سورتیں بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے شاید آسانی ہو. سورۃ الحجرات یہ 26ویں پارے میں. سورۃ الرحمن 27ویں پارے میں. سورۃ الجمعہ یہ 28ویں پارے کی ہیں. اسی طرح سورۃ الملک، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، یہ سورتیں 29ویں پارے کی ہیں. اگر یہ حفظ ہو تو آپ اس سنت کو ادا کر سکتے ہیں. اور 30ویں پارے کی 7 سورتیں. عصر و عشاء میں اوساط مفصل سورۃ البروج سے لم یکن یعنی سورۃ البینہ تک اوساط مفصل ہے. یہ 13 صورتیں ہیں 30ویں پارے کی. پہلی 7 صورتیں تو ہیں فجر ظہر کے لیے، باقی 13 صورتیں آئیں گی آپ کی عصر اور عشاء کے لیے. اور لم یکن سے آخر تک کی سارے مفصل ہیں، یہ 17 صورتیں ہیں. اب خلاصہ سنیے جو آپ کے لیے آسان ہے. اگر کسی کو پورا پارہ 30 یاد ہے تو وہ سنتوں بھری قراءت کر سکتا ہے، مگر 2 باتیں یاد رکھیں. یہ قراءت کرنی ہے اس صورت میں جب آپ حضر میں ہوں. سفر میں سنت نہیں بیان کیا گیا، اس کو حضر میں بیان کیا گیا. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو فرض نماز ہوتی ہے اس میں ایک ہی صورت کی بار بار تکرار کرنا مکروہ تنزیہی ہے. بدل بدل کر پڑھتے رہیے. تو آپ کے جو بچے، بعض بچوں کو 30واں پارہ یاد کرواتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. 30واں پارہ یاد کرنے کے بعد 30واں پارہ کو یاد رکھنے کے لیے بھی اس کو بولے کہ یہ صورتیں اس طرح دہرائی کرے اور اسی ترتیب بیان کرے کہ پہلی 7 صورتیں نماز فجر اور ظہر کے اندر، پھر بعد کی 13 صورتیں عصر اور عشاء میں، آخری 17 صورتیں نماز مغرب کے اندر پڑھے. انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے اس پارے کی دہرائی بھی ہوتی رہے گی اور آپ کی قراءت بھی سنتوں بھری قراءت ہو جائے گی. اچھا، یہ تو ہو گئی آپ کی قراءت کی مقدار سنتوں بھری کیا ہے. کیونکہ آپ نے سنتوں بھری نماز پڑھنی ہے تو مقدار قراءت سنتوں بھری یہ بھی معلوم ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب. اسلامی بہنیں سماعت فرمائے، مدنی منیا آپ بھی سن لیجئے. قیام میں الٹے ہاتھ کی ہتھیلیاں سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھیں. یعنی ہاتھ کس طرح رکھنا ہے یہ ان کے لیے سنت ہے.
آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. اسلامی بھائی بیٹھ جائیں. امیر اہل سنت کی نواسی آپ کو عملی طریقہ بھی دکھائیں گے، قراءت بھی سنائیں گے. اب ہاتھ باندھنے اور فوراً باندھنے، لٹکا کر یا اس طرح کر کے نہیں باندھنے. اب فوراً ہاتھ باندھنے تکبیر کہہ کر، اور اس کا طریقہ یہ کہ چھاتی پر اس طرح ہاتھ باندھیں کہ الٹی ہتھیلی چھاتی کے نیچے رہے اور اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رہے. تو یہ آپ کو مدنی منڈی باندھ کے بتائے گی. اے دیکھیے اس طرح ثنا پڑھیں گے، اعوذ بسم اللہ اور الحمد شریف بھی پڑھی جائے گی. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہم انشاءاللہ العزیز اسلامی بہنوں کا فرق ساتھ ساتھ بیان کرتے رہیں گے اور اسلامی بھائیوں کو بھی سکھاتے رہیں گے. قراءت کے بعد متصلاً رکوع کرنا، فوراً رکوع کرنا، یہ واجب ہے. صلو علی الحبیب. اب آ رہے ہیں ہم رکوع کی طرف. قراءت کے بعد فوراً رکوع کرنا واجب ہے. قراءت رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا مکروہ تحریمی ہے. یہ جو سپیڈ لگاتے ہیں حضرات، 420 کی سپیڈ پہ جو نماز پڑھتے ہیں حضرات، وہ توجہ فرمائیں، ان کو فوراً کام کرنا ہوتا ہے. اب قراءت کرتے کرتے اتنے جھکے، ہاتھ سیدھا کیجئے، سیدھا. آپ نے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ گئے ہیں. ہاتھ بڑھائیں اور گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. اگر کوئی قراءت کرتا ہوا اس پوزیشن تک نیچے جھکا اور پھر اس نے تکبیر کہی تو لازمی بات ہے اس نے جان بوجھ کر ایک کام ایسا کیا جو اس کو کرنے کی شرعن اجازت نہیں تھی. یہ مکروہ تحریمی ہے. ایسا کرنے والا شخص گناہگار ہے. اور وہ واجبات نماز جن کا تعلق نماز سے ہو اس کو قصداً چھوڑنے سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے. اب آپ رکوع کے لیے جا رہے ہیں. پہلا مدنی پھول رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، تکبیر کا کہنا، تکبیرات انتقالات کا کہنا سنت ہے. انتقال کا مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے انتقال. انتقال کو انتقال اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا سے برزخ کی طرف، حیات سے ممات کی طرف، زندگی سے موت کی طرف ایک شخص کا منتقل ہونا، شفٹ ہونا پایا جاتا ہے. وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلا جاتا ہے. انتقال اس وجہ سے انتقال ہوگا کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی اور منتقل ہونا پایا گیا. جب بھی نماز میں ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانا ہے تو اس کو کہتے ہیں انتقال ہونا، شفٹ ہونا، منتقل ہونا. تو ان میں جو تکبیر آپ نے اب تک جو تکبیر کہی ہے وہ ایک ہی تکبیر کہی ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ. جو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ شرائط نماز سے ہے اور لفظ اللہ اکبر کہنا اس کے لیے واجب ہے. دیگر بھی الفاظ ہیں جن سے نماز ہو جاتی ہے اور وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جان بوجھ کے کہے جائے تو گناہگار بھی ہوگا. لہذا لفظ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز شروع کی جائے گی. یہ ایک الگ جداگانہ مسئلہ ہے. اب جتنی بھی تکبیریں آپ نے کہنی ہے وہ تکبیرات انتقالات ہیں اور اس میں تکبیرات انتقالات کو کہنا سنت ہے اور ایک اور چیز بھی سنت ہے جس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. اب اس کے بعد جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے اس میں زیادہ مسائل آئیں گے.
لفظ اللہ کی الف سے انتقال شروع اور اکبر کی را پر ختم ہو، اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں ہر تکبیر انتقال میں حکم ہے کہ ایک فعل سے دوسرے فعل کو جانے کی ابتدا کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم، یعنی آپ کا سفر اور تکبیر کا کہنا ایک ساتھ ہوگا. آپ یہاں سے ہلنا شروع کریں گے اللہ اکبر، یہ بہت جلدی پہنچ گئے، میرے ہاتھ رکنے کے باوجود ہی نہیں تیز تیز پہنچے، دوبارہ آئے. یہ آئیں گے اس انداز سے کہ لفظ اللہ کی الف پر ہلتے ہوئے اکبر کی را پر انہوں نے پہنچنا ہے. بہت آہستہ سفر کریں گے آپ. اللہ اکبر، یہ اس انداز سے آپ نے رکوع کرنا ہے. اب میں لفظ مدینہ کہوں گا، آپ سب اسلامی بھائی اسی انداز سے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے کہ لفظ اللہ کی الف سے شروع کرنا ہے اور آپ کا سفر سوئے رکوع شروع ہوگا اور اکبر کی راہ پر آپ کا سفر رکوع ختم ہوگا. مدینہ. اس موقع پر بھی جو تکبیر کھینچ کے ادا کرے گا وہ اس سنت کو ادا کرے، یہ مشکل ہے. آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے تو یہاں پر تکبیر تیز کہیں، یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے آپ کا نماز کا وقت بڑھ نہیں رہا، کم ہو رہا ہے. اس موقع پر کہیں بڑھے گا بھی تو آپ اپنی تکبیر کے انداز کو اور رکوع میں جانے کے انداز کو اسی طرح کریں. اسلامی بہنوں کا بھی یہی طریقہ ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ راستہ پورا کرنے کو اکبر کا الف اکبر یا با اکبار بڑھائیں گے اور اس سے نماز فاسد ہوتی ہے. آپ کو آہستہ نماز پڑھنی ہے، مرحبا ماشاء اللہ اللہم زد فزد، تو آپ کا سفر آہستہ ہوگا. اب سفر آہستہ کرنے میں اگر کسی نے کہا اللہ یا کہا لفظ اللہ کے بعد کہا اکبار، با کو کھینچا یا حمزہ کو کھینچا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. معنی کے فساد معلوم ہو کر خود کہا تو پھر تو اور سخت حکم ہوگا. جسے اس کے غلط معنی پتا ہے کہ اس کے معنی اتنے بگڑ جاتے ہیں پھر بھی جان بوجھ کر کہا تو اس پر سخت حکم ہوگا. بہار شریعت میں ہے را کو جزم پڑھے. سنت یہ ہے، سنت کے مطابق جو تکبیر کہی جائے گی اس میں را مجزوم ہوگی، جزم پڑھی جائے گی. اللہ اکبر بر نہیں پڑھیں گے. یہ بر کو کھینچتے ہوئے آپ نے سفر پورا کیا تب بھی سنت ادا نہیں ہوگی. سنت یہ ہے لفظ اللہ کی الف سے شروع کرے، اکبر کی راہ پر ختم کرے. اچھا اب آپ آہستہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں یا بزرگ ہیں، معمر ہیں، کمر تیز ساتھ نہیں دیتی، آہستہ آہستہ پڑھتے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سفر کو پورا کرنے کے لیے لفظ اللہ کی لام بڑھائیں گے. جیسے امام صاحبان کو آپ نے دیکھا ہوگا جو صحیح خواہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح وہ آپ اکبر اکبر کہتے ہوئے آپ کو امام نظر نہیں آئیں گے. صحیح تلفظ کے ساتھ جو امامت کرواتے ہیں وہ لام کو ہی کھینچتے ہیں. اللہ اکبر، اسی طرح کی تکبیر آپ نے سنی ہوں گی. تو یہی طریقہ درست ہے کہ لفظ اللہ کی لام کو کھینچا جائے گا. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. جھکے اتنا کہ ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک، پورا نہیں کرنا رکوع، ادھورا کرے رکوع. آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا سب کا. یہ پوزیشن یاد رکھیں، بالخصوص اس پوزیشن کا تعلق اور ضرورت حاجت آپ کو اس وقت ہوتی ہے جب آپ بھاگتے ہوئے آتے ہیں نا، امام صاحب رکو،
ارے بھائی رکوع سے سر نہیں اٹھانا، وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، یہاں پانی کا چھینٹا جا رہا ہے، ایک کو لات پڑ رہی ہے، دوسرے کو دھکا پڑ رہا ہے، اور وہ صف میں ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر صف بنانا ہی جائز نہیں ہو. ایسے موقع پر 1 رکعت 2 رکعت ساری رکعتیں چلی جائیں. آپ کو جو صف کا خلا موجود ہے، جیسے فیضان مدینہ، اب یہ بڑی مسجد ہے، آپ آئے وہ اس گیٹ سے، وہاں تو صف پوری آ رہی ہے، اب وہ کونے پہ جگہ ہے تو آپ کو پیدل چلتے 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 اس کونے کی جگہ کو پور کرنا ہے. 1 رکعت جائے، 2 چاہے 4 چاہے بھلے، لیکن آپ کو وہ جگہ پر کرنا شرعاً ضروری ہے. اچھا یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. اب یہ پوزیشن یہی رکھیں، ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک پہنچے، آپ کا رکوع زیادہ ہو رہا ہے، کم کریں کم کریں کم کریں، صرف انگلیاں آپ کی ٹچ ہو رہی ہوں گھٹنے پہ، یہ اوپر انگلیوں کے یہ جو انگلیوں کا حصہ ہے گھٹنوں تک جا رہا ہے. یہ پوزیشن آپ کی تھی اور دوسری طرف امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے تھے، آپ یہاں تک پہنچ گئے اور امام صاحب بھی یہاں تک ہیں، آپ کو رکوع مل گیا، رکعت مل گئی. پورا رکوع کر کر آپ پھر امام صاحب کے ساتھ رہیں گے. یہ صرف بتانے کے لیے پوزیشن بتائیے کہ ادنا رکوع کس کو کہتے ہیں. ادنا رکوع مل جائے تو رکعت مل جاتی ہے. اگلا مسئلہ، رکوع کا ادنا درجہ یہ کہ اتنا جھکائے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے، اور پورا یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھ جائے. اب پورا رکوع کیجئے، پیٹھ سیدھی بچھ جائے. سنت یہ ہے، اب اس کی مشق ہے اصل مشق. سنت یہ ہے کہ رکوع میں پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو، حتیٰ کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھا جائے تو ٹھہر جائے. پانی کا پیالہ ٹھہرنا ہے، یہ آپ کی پیٹھ پر، الحمدللہ میری پیٹھ پر پانی کا پیالہ رکھا گیا ہے. تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوم اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. منفرد کو 3 سے زیادہ مگر طاق مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. بلا ضرورت 3 سے کم تسبیح پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. اچھا تعدیل کا مطلب ہے ٹھہرنا. بڑی جلدی اسپیڈ 420 کی ہے تو پھر یہ کام نہیں چلے گا. اب پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں اگر آپ 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں سنت کے مطابق تو تعدیل کا واجب ادا ہو جائے گا. اگر ضرورتاً کم بھی پڑھتے ہیں تو 1 تسبیح ضرور پڑھیں تاکہ تعدیل کا واجب ادا ہو جائے. ضرورت یہ کہ امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، آپ تسبیح 1 پوری پڑھ کر پھر آپ کھڑے ہو جائیے. امام صاحب کے پیچھے، یعنی امام صاحب جب کھڑے ہو رہے ہو، آپ نے ابھی کھڑا ہونا ہے، آپ کی مرضی ہے، دوبارہ رکوع میں جانا پڑے گا. یہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ اس وقت آپ یوں کریں گے. مرد کا گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، انگلیاں خوب کھلی رکھیں، خوب کھلی رکھیں، لفظ ہے خوب. ہاں دکھائیے انگلیاں، دکھائیں، سب کی دکھائیں انگلیاں. سر اونچا نیچا نہ ہو، سر اونچا نیچا نہ ہو. آپ کا سر نیچے ہوگا، سر اونچا نیچا نہ ہو. آپ کی کمر بھی نیچے ہوگی، مشق کرنی پڑے گی. سر بھی نیچے ہوگا، اونچا نیچا. آپ کا بھی سر اونچا نیچا ہو رہا ہے. یہ ایک تعداد کا سر اونچا نیچا تو ہوتا ہے. کمر اگر صحیح کر بھی لیں، سر صحیح نہیں کرتے. حضور تھوڑا سر آپ نیچے کیجیے، سر جزاک اللہ. سر اونچا نیچا نہیں ہوگا. انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہیں آپ کی، سر اونچا نیچا تو نہیں ہے. تھکاوٹ تو ہوگی، تو جس کو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بیٹھ جائے. رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر نظر رکھنا مستحب ہے. پیٹھ کی سیدھ میں سر ہونا سنت ہے. ٹانگیں سیدھی ہونا یہ بھی سنت ہے. آپ کی ٹانگیں سیدھی ہیں؟ ٹانگیں کس کی سیدھی ہیں؟ سوچ لیں آپ. پیروں کی انگلیاں مت ہلائیں. رکوع ہر رکعت میں 1 بار کرنا سنت ہے. تشریف رکھیں، سب بیٹھ جائیں. یقین مانے اب تو بیٹھنے میں بھی مزہ آئے گا. بیٹھ جائیے. صلو علی الحبیب. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.